بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے ہم تک منتقل کیا ہے کہ اس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ حضور نے قرآن مجید کو پیش کیا، آپ کو یاد تھا، آپ کے ساتھ بہت سے ساتھیوں کو یاد تھا، اور پھر وہ اگلی نسل میں منتقل ہوا۔ سارے مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، بعض کو پورا یاد تھا، بعض کو کچھ یاد تھا۔ سو یہ نسلن بعد نسلن اجماع، کمپلیٹ یونانیمٹی اور تواتر ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی سے ہم تک پہنچا۔ یہی معاملہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی سنت کا ہے۔ یہ اصل دین ہے، باقی سب کچھ اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ جو دین ہے اس کو ہم دنیا، یہ اصل دین ہے، اس کے اترک جتنا بھی ہے وہ سب بے دین ہے۔ یہ تعلیم الاسلام میں بھی بتایا ہے، جو میں آپ لوگوں کو پچھلے رویوار کو دکھا تھا۔ تعلیم الاسلام میں بھی یہی بتایا گیا ہے جو ابتدائی تعلیم ہے۔ اس میں یہ صاف بتایا گیا ہے۔ سوال: تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمارے ماں باپ اور آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنی حکم سے پیدا کیا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں صاف کہا ہے کہ کافر کہا جاتا ہے۔ یہاں اوروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ اور سنیے کیا بولا ان کو۔ کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ویسے یہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ یہ کتاب یہی بتا رہی ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہی بتایا گیا اس کتاب میں۔ تو اس جو مسلمان نہیں ہے اس کو کافر کہا گیا ہے، اور جو لوگ خدا تعالیٰ کی سوا اور چیز کو پوجتے ہیں یا اور خدا مانتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ تو مشرک کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ لوگوں تک پہنچانا حضور کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ تو آپ نے اتنی زیادہ شادیاں کی، آپ کی اتنی زیادہ لونڈیاں تھیں، آپ نے اتنی زیادہ جنگیں کی، آپ نے اتنی زیادہ پالیٹکس کی، لیکن آپ نے اس اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور آج وہ آیت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں۔ اس میں قرآن میں بتایا گیا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتٍ مَا كَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھیں یہاں بتایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ 16 آیت نمبر 101 میں کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتٍ مَا كَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی آیت کے استھان پر کوئی آیت بدل لاتے ہیں، اور اللہ ادھک جاننے والا ہے، جو وہ اتارتا ہے وہ کہتے ہیں تو گڑ کر لانے والا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ کہتے تھے۔ یہاں آگے اور دیکھیے کیا بول رہا ہے آگے کے ساتھ پڑھا، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ مجھے اس کے اندر میں نے انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ذریعے یہ کوشش کی کہ میں اس میں ایسی کوئی بات ڈھونڈ سکوں جو کہ اس زمین پر رہنے والا کوئی انسان نہ کر سکتا ہو، لیکن سر مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی قرآن میں جو زمین پر رہنے والا ایک عام انسان نہ کر سکتا ہو۔ یہ میرا آنیسٹ فیڈ بیک ہے سر۔ آپ میری ہر بات کو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ ہم پر یہ لیبل نہ لگائیں کہ ہم انٹلیکچولی آنیسٹ نہیں ہیں یا ہم آپ کی سچائی تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ مجھے بڑا حسد ہوگا مرنے کے بعد اگر آپ جنت میں جائیں گے اور میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اس میں انہوں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ یہودی اور نصرہ کو مارنے کے لیے کہا، خالی یہودی اور نصرہ کو نہیں، کافروں کو، سبھی کافروں کو مارنے کے لیے کہا ہے۔ یہ قرآن کی انیک آیتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے حص موجود ہے۔ جو شخص بھی سچا ہے، اگر وہ سچائی کے ساتھ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ضد نہیں کر رہا، وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہے، اس کی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کہیں سے لالچ کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا،
میں جس قرآن کو مانتا ہوں، ایسا آپ کہتے ہیں کہ کیا کمال ہے اس قرآن میں ایک آیت کی بنیاد پر جب مجھے وہ آیت سمجھ میں آئی تو میں وہ اپنے اسکول کے بچوں کو بتا رہا تھا، اس وقت میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کو بولے میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس میں ہمیشہ رہے۔ ہاں، تو یہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کئی سورہ بقر میں ہی ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ نیک عمل کیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو قرآن کا بشارت ہے، تو وہی یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بنی نوع انسان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ نیک عمل کیا، ان کو جنت ملیں گے۔ باقی دنیا کے جو لوگ بتایا گیا ہے وہ تو کہاں جائیں گے؟ وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔